اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، جس میں انجینئر مرزا صاحب نے پھر انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، بالخصوص میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، سلطان انبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی باتیں کچھ عرصہ پہلے مولوی اللہ یاری نے کی تھیں، لیکن اس نے آئمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کی تھی. اور آج مرزا انجینئر صاحب نے ان کے جد امجد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دیگر جو انبیاء ہیں، دیگر جو احجاج الہیہ ہیں، ان کے بارے میں بھی. تو سامعین گرامی قدر، وقت ضائع کیے بغیر ہم مرزا انجینئر کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کتنا بوگس استدلال کیا ہے اور کس طرح سے ان باتوں کو جو کلیئر کٹ بالکل واضح علماء کی تشریحات اور محنتوں سے ہم تک پہنچی تھیں، ان کا انکار کیا اور خود اپنے ہی پسندیدہ اکابرین کے تھرو مرزا انجینئر صاحب کو کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں. تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے. آپ کہیں گے نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے. پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں، نبیوں کو خدا نہ بناؤ. کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے؟ جاؤ اللہ سے فتویٰ لاؤ، جاؤ جنم. جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں. آیت پڑھ رہے ہیں انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ لیکن فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بابا ہو، کوئی بزرگ ہو، بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. فتویٰ پتہ کیا دے رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے. تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا. یہ حضرت ابوبکر نے خود سے جملہ گھاڑ کے ان لوگوں کے اوپر فٹ کیا جو حضور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے. یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا مودودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے. اور انہی کے ہم اثر غامدی صاحب کے استاد، یہ بھی غامدی صاحب کے استاد ہیں، وہ دوسرے امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن، بہترین کی تفسیر ہے قرآن حکیم کی. جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے مرزا انجینئر صاحب کا بیان سن لیا ہوگا. دیکھیں مرزا انجینئر صاحب، میں بارہا آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ اس طرح کی گستاخانہ باتیں اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں تو آپ کرتے ہی آ رہے ہیں، کم از کم انبیاء کو تو اس معاملے میں بخشتے ہیں، وہ سب کے سب حجت خدا ہیں. آپ ایٹ لیسٹ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کن کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. قرآن کے ظواہر کے اوپر آ کر اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو سوائے کفر کے ٹائٹل کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ کلام الہی کو سمجھنے کے لیے نائب الہی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات ہم بہت دفعہ کریں، یہ پھر وہ حسبنا کتاب اللہ والا اگر آپ عقیدہ رکھ کے چلیں گے تو پھر اس سے کچھ ہاتھ نہیں آنا، کیونکہ جب تک آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نہیں آئیں گے، آپ نے اللہ کی اطاعت کو چھیڑا ہی نہیں ہے.
باقی انبیاء تو ایک طرف، میں صرف یہ سمجھتا تھا کہ آپ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا کے گستاخ ہیں آپ، تو ماشاءاللہ سارے ہی انبیاء کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، کون سی آیت کے بارے میں آپ نے کون سے طرز عمل پہ چلتے ہوئے اصول تفسیر میں سے کس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں سامنے بات کی ہے؟ قرآن کی آیت سے دلیل پکڑنے کے، میں کئی مرتبہ قرآن و حدیث سے دلیل پکڑنے کے میں بہت سارے ویڈیوز میں بات بتا چکا ہوں، جو طریق ہیں: عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص۔ اس میں سے کون سے قاعدہ مندوبات کے تحت آپ نے یہ بات کی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دوسرا، آپ نے، اور یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا مرزا صاحب، ان تمام طریقوں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر، جو اصول تفسیر پر ہے۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اور ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو اپنی کتاب میں عبارات لکھی ہیں اصول تفسیر کے لحاظ سے، تھوڑا سا تاریخ کا بھی ٹچ دیا ہے، کچھ ایک جگہ پر جو اختصار کے ساتھ بات کی تھی اس کو پورا کیا علامہ خورشید انور قاسمی فیض آبادی صاحب نے اپنی کتاب الفوز العظیم شرح الفوز الکبیر میں۔ انہوں نے الفوز الکبیر کی شرح لکھی، الفوز الکبیر کی شرح بھی ہو چکی ہے سر، اس کی شرح بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ جہاں اختصار کے ساتھ شاہ ولی اللہ نے بات کی تھی اس کو بھی کھول کر بیان کر دیے گا۔ تو جب اصول تفسیر پر اتنی کتابیں موجود ہیں، ان کی شروحات موجود ہیں، تو آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ اپنے ہی گھر کے محدثین کو پسے پشت ڈال کے قرآن کے آیات کے ترجمے پڑھ کے آپ اس طرح کی نتیجہ گیریاں کرتے پھریں؟ ترجمے تو ہر عالم نے کیے، بہت سے علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا، تو آپ کس کے ترجمے کو صحیح کہیں گے؟ پہلے تو وہاں بات کریں نا۔ اور اگر صحیح کہیں گے تو آپ نے کس لغت کی، میں کہتا ہوں معتبر کتاب کے تحت اس کے ترجمے کو صحیح کہا ہے؟ یہ تو کل کو آپ پہ بات آئے گی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہی ہے جن کے حوالے آپ نے اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہادر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں دیے ہوئے ہیں۔ ان کے حوالے آپ نے خود اپنے ریسرچ پیپر میں دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مکر جانا اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ مرزا انجینئر صاحب کہاں کا انصاف ہے؟ اس طرح تو پھر اگر خدا نخواستہ آپ کی یہ ویڈیو کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی بھی دیکھ لے، کوئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل میں بغض رکھنے والا، ویسے سارے نہیں رکھتے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بھی سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں ان کے فضائل کے اوپر۔ ان میں بہت سے برے لوگ ہوں گے لیکن وہ سارے برے نہیں ہیں۔ ان میں سے اگر برا طبقہ آپ کی بات سن لے اور اسے امپلیمنٹ کر کے اہل اسلام کے سامنے رکھے، اسے دلیل بنا کر کہ دیکھیں جی آپ کے گھر کا بندہ بول رہا ہے، یہ ہم اپنے مذہب کے بندے کی بات نہیں کر رہے، تو پھر کیا اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، جنہیں آپ اتنا احترام دیتے ہیں وہ استغفر اللہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ ہم آگے چل کے اس کی وضاحت دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین تو کجا، انبیاء علیہم السلام جو بقیہ انبیاء، وہ بھی یہ تمام بشری تقاضوں سے مبرہ و منزہ ہیں، بالکل مبرہ و منزہ ہیں۔ اب سامعین گرامی قدر، مرزا انجینئر صاحب نے جو آیت پیش کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75، اس کا ذرا متن آپ دیکھیں، وہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کان یأکلان الطعام، وہ روٹی کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ویسے روٹی یا طعام کا ذکر ہے، کھانے کا، روٹی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن چلے روٹی کا سمجھ لیا۔ تو سامعین گرامی قدر، اس سے یہ کیسے واضح ہو گیا کہ وہ محتاج تھے؟ مرزا انجینئر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، آپ تو ران کو عربی میں باٹے بھی کہتے تھے، ماشاءاللہ یہ آپ کی عربی ہے۔ محتاج بذات خود عربی کا لفظ ہے، میں دلیل دوں گا۔ یہ مطبوعہ لکھنؤ میرے ہاتھ میں موجود ہے، لغات کشوری، سن 1923 کی چھپی ہے، لغات کشوری۔ اس میں پیج نمبر 439 پہ، 439 پہ آپ بالکل واضح دیکھ رہے ہیں، یا محتاج کا لفظ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا محتاج کا لفظ موجود ہے۔ سامعین گرامی قدر، دوسری بات، صحیح بخاری سے جو حضرت ابو بکر کی عبارت انہوں نے پیش کی ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر چکے ہیں۔ اور اس کی تائید میں حضرت ابو بکر نے آیتیں تو پڑھی نہیں، منگول جیلمی صاحب نے آگے سے پڑھنا شروع کر دی، مرزا صاحب نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے آپ نے خود اپنی ویڈیو میں تسلیم کیا کہ حضرت ابوبکر کا فرضی کلام ہے، سیلف میڈ، تو حضرت ابوبکر کا فرضی کلام ہم پر حجت نہیں ہے۔
ابد بخاری ہمارے پہ حجت نہیں ہے, مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ مبہم بات ہے, یہ بالکل مردود بات ہے, ہم اسے آن ہی نہیں کرتے. لیکن اہل سنت بھائیوں کے لیے میں اس بات کے اوپر وضاحت پیش کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر نے جو یہ بات کی ہے وہ نہ تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ ہی انبیاء کرام علیہم السلام سے, نہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس بات پر فتویٰ بھی سن لیں, یہ آپ کے ممدوح طارق جمیل صاحب کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہے. آئیں, طارق جمیل صاحب نے صفحہ نمبر 241 پر یہاں بیان جو درج کیا آپ واضح دیکھ رہے ہیں. وفات کی خبر سن کر حضرت عمر کے ہوش جاتے رہے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا, کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بھائی وفات ہو گئی. کچھ منافقین, حضرت عمر کا فتویٰ یہاں پہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر نے منافقانہ رویہ اختیار کیا. میں نہیں کہہ رہا, حضرت عمر نے کہا ہے, کچھ منافقین سمجھتے ہیں. اگر آپ اس بات کو سامعین گرامی قدر, اگر یہ بات مرزا انجینئر صاحب کے بقول حضرت ابوبکر نے کی تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کچھ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں, تو پھر حضرت عمر پہ فتویٰ لگائیں. پھر آپ جتنی بھی یہ تہمتیں لگا رہے ہیں پھر حضرت عمر پہ لگائیں نا, تو پھر بات پھر کہاں کی کہاں چلی جائے گی. آپ کو خلفاء کو رد کرنا پڑے گا, جو ایک سیدھی سی سرل سی بات ہے. یہ پھر بات بہت آگے تک جائے گی. آپ کا فتویٰ دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے. طارق جمیل بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں, حضرت عمر بھی آ رہے ہیں, اور حضرت ابو بکر پہ نفاق کا فتویٰ لگ رہا ہے. اور اب فتوے آپ کی اپنی کتابوں سے لگ رہے ہیں, اور پھر آپ یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں جی, روافض خلفاء حضرات کو گالیاں دیتے ہیں, وہ ان کی توہین کرتے ہیں. بھائی آپ کے اپنے اصول کے مطابق, آپ کی اپنی روایات کے مطابق وہاں فتوے لگ رہے ہیں, اور آپ پھر اٹھا کے سارا کا سارا شیعہ مذہب کے اوپر یہ بہتان لگا دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ از اٹ اے وے؟ پہلی بات تو آپ کے الفاظ ہی انبیاء علیہ السلام کی شایان شان نہیں جو آپ نے استعمال کی اپنی ویڈیو میں, آپ کے الفاظ ہی قابل قبول نہیں ہیں. اور آیات کے لحاظ سے خدارہ مرزا صاحب, خدارہ تھوڑا سا صرف نحو کو پڑھ لیں, تھوڑا سا خدارہ کچھ آیات کے لحاظ سے, کوئی اصول تفسیر کی کتابوں کے لحاظ سے پڑھ لیں. میں نے آپ کو ریکمینڈ اس لیے تاکہ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کی یہ تفسیر بالرائے کے بارے میں شیعہ سنی متفق علیہ حدیث موجود ہے. ما آمن بہ من فسر برائے کلامی, حدیث قدسی خداوند ہے جس نے اپنی رائے سے کلام کیا, میرے کلام کی تفسیر کی. ما آمن بہ من فسر برائے کلامی, اس کا کوئی ایمان نہیں. ما آمن بہ, اس کا کوئی ایمان نہیں, وہ کافر ہے جو قرآن کی تفسیر بالرائے کا ارتکاب کرے. اتنا سخت فتویٰ خداوند کریم کی طرف سے لگایا گیا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. آگے مرزا صاحب نے اس کی تائید میں جو آیات پیش کی ہیں, سب سے پہلے تو سورہ زمر کی جو آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انک میت وانہم میتون. پہلی بات تو مرزا صاحب نے آیت ہی غلط پڑھی ہے, انک میتون وانہم میتون نہیں, واو پر تشدید ہے, واو پر تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا انک میتون وانہم میتون, میتون نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی, آیت ہی غلط پڑھی ماشاءاللہ. دوسرا سامعین گرامی قدر, یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں, اور اس سے پہلے ایک اور آیت جو مرزا صاحب نے پیش کی تھی اس کی بھی میں آپ کے سامنے بات یہاں کلیئر کر دوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 144 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افإن مات او قتل, یا موت اور قتل کے الفاظ ہیں. سورہ زمر میں بھی موت کے الفاظ ہیں, میتون وانہم میتون. تو سامعین گرامی قدر, سورہ زمر اس آیت کی بذات خود تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے. یہ مات او قتل, ویسے قتل کے لحاظ سے بھی میں ایک بات واضح کر دوں کہ شہداء کو بھی قتل کے اوپر ان کا انطباق رکھا جاتا ہے. جیسے قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے, اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد, ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہیں. یہ ذرا شاعر کو دیکھنا چاہیے تھا یہاں پہ. خیر بات آگے لے کے چلتے ہیں. تھوڑا سا جو ذوق رکھتے ہیں وہ بات سمجھ جائیں گے کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے, اس پہ درجنوں دلائل ہیں. اب بڑی ہی امپورٹنٹ بات, مرزا صاحب اگر قرآن کے لحاظ سے صرف ذاتی تفسیر کرنی ہے تو وہ تو کفر ہے, اور لیکن اگر قرآن کے الفاظ اور ظواہر کے اوپر جا کر بات کرنی ہے پھر تو آپ پھنسیں گے ہی پھنسیں گے. کیونکہ قرآن میں اصول تفسیر کے علماء کے نزدیک اور بہت سے محققین اہل علم کی میں بات کر رہا ہوں, رٹے بازوں کی نہیں, وہ یہ جانتے ہیں, جو تفاسیر لکھتے ہیں, تفاسیر کے ماہر ہیں, اصول تفسیر کے ماہر ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر جگہ مفہوم لغوی نہیں آتا. بہت سی ایسی مقامات ہیں جہاں مفہوم شرعی آتا ہے. پہلے تو اگر لغوی مفہوم لے بھی لیا آپ نے تو علماء لغت آپ کس ترجمے کو آن نہیں کرتے, علماء لغت آپ کس ترجمے کو آن نہیں کرتے. میں دلیل دوں گا. امام راغب الاصفہانی کی کتاب, یہ جلد نمبر 2 میرے پاس اس وقت موجود ہے جی, مفردات القرآن, انہوں نے اسی آیت کے لحاظ سے پیج نمبر 459 پر جب بات کی ہے میتون کے لحاظ سے, وہ یہاں بات میں انک میتون وانہم میتون, یہ سورہ زمر کی اسی آیت کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں. بعض نے کہا یہاں المیت کے معنی جسم سے روح کے الگ ہونے کے ہیں, بلکہ جسم سے روح کے الگ ہونے کے نہیں ہیں,
بلکہ جسم کا تدریجن تحلیل ہونا. یہاں پہ مطلق طور پر جو موت کا معاملہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. یہ امام راغب الاصفہانی ماہر لغات القرآن امام اہل سنت بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قدر, یہ بات تو یہاں بالکل واضح ہو گئی. دیٹ از ٹوٹلی کلیئر. اب بات کو میں ذرا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. انک میت و انہم میتون, اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفار کو ایک ہی جگہ پر رکھ کر یہ کہنا ہوتا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ بھی مر جائیں گے تم بھی مر جاؤ گے, تو مرزا صاحب اللہ یہاں پر بار بار موت کا ذکر نہ کر رہا. اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا انکا و انہم میتون, تم بھی اور وہ بھی مر جائیں گے. یہ انکا میتون و انہم میتون, یہ میت اور میتون یہ دو اموات کا ذکر کر کے اللہ نے ویسے ہی واضح کر دیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو موت کا کنسپٹ ہے وہ اور ہے, ان کے لحاظ سے اور ہے. ٹھیک ہے جی, وہ نور و بشر کے معاملے پہ ہم آگے وضاحت کریں گے. ویسے یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے, آج گستاخی انبیاء کا ٹاپک ہے. اچھا جی, تو آپ نے وہ جو آیت پیش کی تھی کہ یہ روٹی کے محتاج ہیں, محتاج کا وہاں کوئی لفظ نہیں ہے. وہاں پہ اگر اللہ نے بتایا بھی ہے تو ان کے ظاہری بشری پیکر کے بارے میں بتایا ہے, ورنہ آپ کی یہ تفسیر ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں. بھائی اپنی دلیل پہ کوئی تفسیر پیش کریں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ایک ہی بات پہ آپ نے رٹے لگا کے بات کرنی تو پھر ذرا کھانے کے بارے میں کہ وہ روٹی کھاتے تھے. کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو نعوذ باللہ ٹوائلٹ کی بھی احتیاج تھی, نعوذ باللہ من ذالک, یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک وضاحت رکھ دوں کہ کھانے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے اور باقی معاملات کے بارے میں کیا کہا ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلوا من طیبات ما رزقناکم, من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں. پاک چیزوں میں سے کھانے کو اللہ نے پاک کہا ہے. آپ سامعین گرامی قدر اب مرزا انجینئر صاحب سے جا کے پوچھیں, قرآن میں اللہ رزق کو تو پاک کہہ رہا ہے, تو آپ رزق کی پاکیزگی کو انبیاء علیہم السلام جو حجت خدا ہیں ان کے لحاظ سے غلاظت کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک؟ کیونکہ یہ آپ کے اپنے فہم کی بات ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھ کے آپ نے اپنے پاس سے نتیجہ نکالا ہے. لغوی اور شرعی مفہوم میں, اصطلاحی مفہوم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو ابھی اس چیز کا نہیں پتا کیونکہ آپ نے صرف رٹا لگایا اور پڑھ دیا. اور 90% تو آپ کی باتیں سنی ہوتی ہیں. میں نے شیخ زبیر سے سنا, میں نے مفتی اسحاق سے سنا, میں نے ڈاکٹر اسرار سے سنا. جب سنی سنائی پہ بات کرنی ہے تو ماشاءاللہ سے پھر علمی کتابی کا کون سا کنسپٹ رہ گیا مرزا صاحب, یہ بات بھی آپ کی کلیئر کریں. چلیں مان لیا نعوذ باللہ من ذالک آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ذرا قرآن کی روح سے اللہ پہ کیا فتویٰ لگائیں گے یہ بھی مجھے سوچ کے بتائیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ خیر الماکرین, واللہ خیر الماکرین. ماکر مکر کرنے والے کی جمع ہے. سامعین گرامی قدر, مکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مکار. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ, اللہ کو مکار کہیں گے اب آپ؟ اگر تو لغوی اصطلاح میں اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے اور اللہ کو مکار کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک, تو اس سے بڑھ کے پھر نعوذ باللہ گستاخی خداوند کیا ہوگی کہ اللہ کو آپ مکار کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آئیں اب میں آپ کی فیورٹ تفسیر جو آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے قرآن کا تانا بانا اگر سمجھنا ہو تو مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کا مطالعہ کرے. تو آپ کی فیورٹ تفسیر سے پوچھ لیتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا اس آیت کا. یہاں پہ سامعین گرامی قدر سورہ آل عمران کی وہی آیت واللہ خیر الماکرین اور صفحہ نمبر 257 اس کی یہ میرے پاس موجود ہے جلد نمبر 1 میں تفہیم القرآن کی. اور یہاں ترجمہ دیکھیں مودودی صاحب کیا کر رہے ہیں. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. واللہ خیر الماکرین سے مراد تدبیر کرنا, دا بیسٹ پلاننگ. نعوذ باللہ وہاں مکر کرنا نہیں آئے گا ترجمہ, اسے کہتے ہیں فائل کے ساتھ معنی کی تبدیلی. ہاں جی, تو یہاں ہمارا مدعا الحمدللہ مودودی صاحب کی تفسیر سے ثابت ہے. سامعین گرامی قدر دیکھ لیں اب آپ, ہمارا مدعا الحمدللہ یہیں سے ثابت ہے. اب اور اس پہ کیا کہا جائے تو یہیں سے ثابت ہو گیا لغوی مفہوم اور ہے, شرعی مفہوم اور ہے. شریعت کے مطابق چلیں, لغت کے مطابق چلیں گے تو قرآن کی بہت سی آیات کے بہت سے معنی پھر آپ کو بدلنا پڑیں گے. خیر آگے چلتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر یہاں پر اگر آپ دیکھیں قرآن کے صرف ظواہر کے لحاظ سے بات کرنی ہے, پھر
ایک آیت میں آپ کے سامنے ایک اور پیش کرتا ہوں, اس سے پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ کو انبیاء علیہم السلام کو ظالمین کی فہرست میں شامل کرنا پڑے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس سلام اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا ہے, لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سامعین گرامی قدر بچہ بچہ اس آیت کو جانتا ہے. انی کنت من الظالمین ترجمہ یہی بنتا ہے کہ بار الہ, تو تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تو پاک اور میں ظالمین میں سے ہوں, تو پاک اور میں ظالمین میں سے ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ میں پہلے ہی وضاحت دے چکا ہوں تفہیم القرآن کے حوالے سے کہ ہر جگہ مفہوم لغوی نہیں, مفہوم شرعی بھی مراد ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. یہ صرف احتمالات پر نہیں ہے, ہم نے دلیل بھی دی ہے اس پر. آگے چلتے ہیں. کیا یہ اپنی ذات میں نقص گنوا رہے ہیں حضرت یونس سلام اللہ تعالی علیہ؟ نعوذ باللہ. اس طرح تو اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھے گی. تو یہ تھا کیا, یہ جملہ تھا کیا؟ سامعین گرامی قدر دوسری تفسیر جو مرزا انجینئر صاحب نے جس کی تعریف کی ہے, امیر احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن, ان کی تفسیر, یہ جلد نمبر 5 تدبر قرآن ہی میرے ہاتھ میں موجود ہے. ٹھیک ہے ہاں جی, آپ کی فیورٹ تفاسیر مرزا صاحب, یور ویژن مائی کمانڈ, جن 5 صفحہ نمبر 192 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا, حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مشکلات کی تاریکی سے نکلنے کی جو راہ انہوں نے اختیار کی ہے اس سے ان کو اس سے بھی زیادہ گہری تاریکیوں میں ڈال دیا, تو ان کے دل سے وہ زندہ و جاوید دعا نکلی جس کے لیے یہ ضمانت ہے کہ اگر وہ صدق کے دل سے کی جائے تو کبھی قبولیت سے محروم نہیں رہتی. کیا نکلی؟ دعا. یہ الفاظ دعا ہیں, یہ دعا کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا تھا لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہاں مدعا بالکل واضح, کلیئر کٹ اور ثابت ہے. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر, اب آتے ہیں اگین ایک پوائنٹ پہ. جیسا کہ آپ نے ہمارا طرز استدلال دیکھا, ہم نے قرآن کو سب سے پہلی پرائیورٹی رکھا ہے آج کی ویڈیو میں, اور آیات در آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں الحمدللہ. مرزا صاحب کو اب یہ کہنے کا بہانہ نہیں نہ ملے گا مجھے صرف قرآن و حدیث سے بتاؤ, میں نے اپنا سارا کا سارا معیار ہی قرآن کے اوپر رکھا ہے آج. اب ایک آخری آیت, اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بات بہت واضح ہو جائے گی, اور اس آیت کے مطابق میں ایک اور آیت, یہ بس 2 آیتیں اور برداشت کر لیں مرزا صاحب. اللہ اکبر. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تو پس اللہ ہی کی طرف سے ہے نور اور کتاب مبین. ٹھیک ہے جی. سامعین گرامی قدر, اس آیت کی تفسیر بھی میں اپنے پاس سے نہیں کروں گا, یہاں پر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی, مرزا انجینئر صاحب کی ایک اور بابا جی, ان کی جلد نمبر 2 ہے, یہ بیان القرآن, اس سے یہاں پر عبارت پیش کروں گا. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 261 میں اسی آیت کے لحاظ سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس آیت کے لحاظ سے انہوں نے واضح یہاں پر لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم بھی کہا جا سکتا ہے, مطلق طور پہ نور. رسول اللہ کی نوعیت ہی نورانی ہے, وہ بشر ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. نور مجسم, نور مجسم, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے مرزا صاحب, نور مجسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق طور پر نور ہیں, اس کے باوجود بھی آپ ان میں یہ بشری لغزشیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ بشری حاجات, یہ ٹوائلٹ وغیرہ مانتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, نقل کفر نہ بشر, اگر آپ یہ مانتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی مانیں, اللہ کے لیے بھی مانیں. کیوں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے, اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور. سامعین گرامی قدر, ابھی ان کے فیورٹ بابا جی کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے میزان میں, نور و کتاب مبین, سورہ مائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ نور, اور نور مجسم تفسیر ہم نے دکھائی بیان القرآن. اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے سورہ نور میں؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور, اللہ بھی نور, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم. تو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری چیزیں ماننی ہے, پھر اللہ کے اندر بھی مانیں, اور ہو جائیں مشرک, ہو جائیں گستاخ پروردگار.
گستاخ انبیاء تو آپ بن گئے اپنے بیان کے بعد، آپ اللہ کے بھی گستاخ بن جائیں، کیونکہ آیات کی غلط تشریح، غلط تفسیر کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بشر کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آیات کی وہ تفسیر کرے جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ٹکراتی ہو، کر ہی نہیں سکتا۔ تفسیر بالرائے تو ویسے ہی کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آخری بات کی طرف، جو آپ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرکدہ کے لحاظ سے کی کہ وہ بابا معاذ اللہ وہی بات جو انبیاء کے بارے میں کی تھی، وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تو وہ سلاب کیا روکیں گے، یا ایسے کیا کریں گے تو ویسے کیا کریں گے۔ اچھا، اس بات کے جواب میں مرزا صاحب آپ کو نہ تو کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی بریلوی، نہ ہی کوئی شیعہ، کسی باب بزرگ کی یا پیر پکاڑے کی کتاب نہیں دکھاؤں گا۔ میں آپ کے سامنے امام اہل سنت محدث امام ابو بکر البیہقی، ان کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ان کی کتاب پیش کروں گا، الاعتقاد، امام بیہقی، جن کی سنن کبریٰ البیہقی کے حوالہ جات آپ دیتے رہتے ہیں، صفحہ نمبر 353 پہ باب نمبر 30 میں پورا باب انہوں نے یہاں پر قائم کیا، کرامات اولیاء رحمہم اللہ تعالی کا بیان۔ وہ کرامات اولیاء کی تصدیق میں قرآن و حدیث سے دلائل لا کر پورا باب لے کے آئے ہیں اپنی اس کتاب میں، کتاب الاعتقاد۔ سامعین گرامی قدر، یہ میں کوئی فروعی معاملہ پیش نہیں کر رہا جیسے رفع یدین ہو گیا، دیگر معاملات، یہ کوئی نماز کے احکام یا روزے کے احکام پہ میں بات نہیں کر رہا۔ اعتقاد، اصول میں یہ بات شامل ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، کرامات اولیاء برحق ہیں۔ امام بیہقی، امام اہل سنت امام بیہقی، میں کسی بریلوی دیوبندی بابی کی تو بات نہیں نہ کر رہا مرزا صاحب، تاکہ کل کو آپ کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ اگر ان کی اس بات سے انکار ہے تو پھر ان کی کتاب سنن کبریٰ البیہقی کو چھوڑ دیں، اسے آج کے بعد حوالہ نہیں پیش کرنا پھر آپ نے، ٹھیک ہے؟ کلیئر کٹ، سیدھی سرل سی بات۔ اب فیصلہ مرزا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ سارا کا سارا آج استدلال کیا ہی قرآن سے اور تفاسیر قرآن سے ہے۔ فیصلہ اب مرزا صاحب آپ کے اسٹوڈنٹس کریں گے کہ کس کی گفتگو میں زیادہ قوت تھی، کس نے زیادہ دم خم کے ساتھ بات کی ہے۔ مجھے دیں اجازت، سامعین گرامی قدر، زیادہ وقت لینے کے لیے پھر سے معذرت خواہ ہوں، دلائل زیادہ تھے اس لیے مجھے زیادہ وقت لینا پڑا۔ اب اجازت دیں، فی امان اللہ۔